جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاشباب والنظائر کے حصے قواعد کے نوع ثانی کا 14واں قاعدہ. القاعدۃ الرابعہ عشر. 14واں قاعدہ کیا ہے؟ ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ. جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے. جو چیز آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ حاصل کریں اسے آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے. یہ قاعدہ ہوا. تو اب دیکھیے اس کی مثال فرماتے ہیں. کر ربا و مہر البغی و حلوان الکاہن و رشوتی و اجرت النائحتی و زامر. یہ سب اس کی مثالیں ہیں کہ جسے لینا حرام دینا بھی حرام. سود ہے مثال کے طور پر. سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے. استثنائی مثالیں آگے آئیں گی لیکن اصل قاعدہ یہی ہے. سود کا لینا بھی حرام اور سود کا دینا بھی حرام. اسی طرح سے مہر بغی لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. مہر بغی سے مراد یہ ہے کہ زنا کی اجرت جو ہے یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. کہ اپنی باندیوں کو بغاء پر یعنی اجرت پر زنا کرانے پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہوں. حرام ہے یہ. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے باندیاں رکھ رکھی تھیں اور ان سے یہ کام لیتے تھے کہ وہ زنا کرائیں معاذ اللہ اور اس پر جو اجرت ملے انہیں وہ اپنے پاس رکھیں. تو کوئی یعنی ان کا مالک کرے ایسا کرائے یا پھر خود وہ زانیہ ایسا کرے تو ایسی اجرت لینا اس کے لیے حرام اور دینے والے کو یہ اجرت دینا بھی حرام. اسی طرح سے فرمایا وحلوان الکاہن. کاہن کی فیس جو ہوتی ہے، حلوان سے مراد یہ ہے اس کے پاس آنے کے چارجز. کہ کاہن کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ غیب کی خبریں بتائے گا، کل مارکیٹ کیسی رہے گی، مارکیٹ میں اٹھان ہوگی یا گراوٹ آئے گی، موسم کیسا رہے گا، فصلیں خوب تیار ہوں گی نہیں تیار ہوں گی، نچھتر کے مسائل اور اپنی قسمت کے احوال، بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی. ان سب چیزوں کو پوچھنے کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ان سے پہلے جو کہانت چلتی تھی وہاں لوگ جاتے اور اس کے چارجز دیتے اور اپنا مستقبل معلوم کرتے تھے. تو وہ کہانت تو ختم ہو گئی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم ہی کر دیا پورا. کہ اب وہ جن جو ہے وہ صف بندی کر کے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اوپر ملائے اعلیٰ تک پہنچ جاتے. جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تقسیم فرماتا کچھ سنتے اور کچھ اپنے ملاوٹ وہ جن جو ہے نیچے تک پہنچاتا جو جس کا رابطہ کاہن سے ہوا کرتا تھا. تو کچھ سن لیتا اور کچھ اس میں ملاوٹ کرتا اور الٹے سیدھے باتیں کرتا بتاتا. تو اس پر جو ہے نا وہ فیس لیا کرتا تھا. یہ حرام ہے، لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نہیں، علامہ حموی نے یہاں پر کچھ ارشاد فرمایا. یہاں پر کہتے ہیں المراد بھی ما یعطى للمنجم اذ الکہانۃ انقطعت بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہانت تو سرکار کی ولادت کے بعد ختم ہی ہو گئی، لیکن منجم کو جو کچھ دیا جائے، اب منجم کو دیا جائے کا مطلب یہی ہے کہ فارچون ٹیلر جو ہوتے ہیں قسمت کی لکیر سے کچھ کچھ بتاتے رہتے ہیں، نچھتر سے بتاتے ہیں، فال کھولتے ہیں
اور غلط طریقوں سے ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی تجربہ، کوئی علم نہیں ہے، تو علم نجوم کا دعویٰ کرنے والے کی ستارے دیکھ کر کے حالات بتا دیں گے اور قسمت کے احوال بتا دیں گے، کب تمہاری شادی کرو گے تو شادی کامیاب رہے گی، کب کامیاب نہیں رہے گی، دولت زیادہ آئے گی، بزنس اچھا چلے گا. تو منجم کو بھی وہ کچھ پیسے دے دیے جائیں اور اپنے مستقبل کے احوال معلوم کیے جائیں، تو یہ پیسہ بھی حرام ہے. ور رشوتی، چوتھی چیز کی جس کا لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام، وہ ہے رشوت، برائبری. رشوت کا کس قدر چلن ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ رشوت لینا دینا یہ سب حرام. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَأُجْرَةٍ النَّائِحَةِ، نوحہ کرنے والی خاتون کی اجرت، یا نوحہ کرنے والی جماعت، خواتین کی پوری جماعت ہو اور وہ نوحہ کرنے کی اجرت لیں. کسی کا انتقال ہو جائے، اب جس بندے کا انتقال ہوا اس کی اہمیت بتانے کے لیے لوگ پہلے جو ہے نوحہ کرنے والی جماعت کو ہائر کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے کہ وہ آ کر کے خوب ٹھیک سے اور جم کر کے سینہ کوبی کریں، روئیں، جزا فضا کریں، آہوزاری کریں، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بڑا سماج کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنی عظیم شخصیت ہم نے کھو دی ہے. تو اسی مقصد کے لیے کسی کو ہائر کرنا، تو یہ جو اجرت ہے یہ بھی حرام ہے. لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام، چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ کو جاہلیت سے قرار دیا. تو جب وہ جاہلیت کے امر سے، ہمارے یہاں جزا فضا کرنا جائز نہیں ہے اور نوحہ کرنا بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نوحہ کرنے والے کچھ اجرت لے اور اس پر نوحہ کرے تو لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. اسی طرح سے والزامر، یہ عطف ہے نائحہ پر، یعنی زامر کی اجرت. زامر سے مراد یہاں پر گانے بجانے والے، ڈھول تاشے، ہارمونیم اور طرح طرح کے میوزک ہیں بجانے والے، مزامیر سے اشتغال رکھنے والے، وہ آئیں پورے اپنے سارے ہتھیار، اوزار، آلات ہیں، مزامیر لے کر کے، اور وہ ڈھول تاشے باجے گاجے گانے بجانے سب کریں اور اس کی اجرت لیں. یہ اجرت بھی حرام، لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. چھ مثالیں یہاں پر انہوں نے بیان فرمائی کہ ان کا لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. اب دیکھیے استثناء، فرماتے الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں. خاص طور سے رشوت کی بات کر رہے ہیں کہ رشوت حرام تو ہے، لیکن ہر جگہ لینا دینا دونوں حرام نہیں ہے. جی فرماتے، دیکھ لیجئے، الرشوت لخوف علی نفسہ او مالہ، رشوت اپنی جان پر خوف کی وجہ سے یا اپنے مال پر خوف کی وجہ سے رشوت دینا. دینا جائز ہے، لینے والے کو ابھی بھی جائز نہیں ہے. لیسوی امرہ عند سلطان او امیر، تاکہ اس کے معاملے کو بادشاہ کی بارگاہ میں یا امیر وقت کی بارگاہ میں برابر کر دے، اس کے معاملے کو درست کر دے. اس مقصد کے لیے دینے والا رشوت دے، تو دینا تو جائز ہے، لینا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ رشوت کا پورا تفصیلی بیان ہے. ہر جگہ رشوت دینا حرام نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر دفع ظلم کے لیے رشوت دینا جائز ہے، لینا حرام ہے. ایک بندہ ہے جو اپنی پراپرٹی کی یا کسی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، ادھر سامنے جس نے کیس کیا ہوا ہے، اس کو اندیشہ ہو گیا کہ جس نے کیس کیا ہوا ہے وہ ظالم ہے، وہ پیسے کے بل بوتے پر جو ہے کیس اپنے فیور میں کر لے گا، اور قاضی بھی اتنا
یا پھر یہ کہ امیر وقت بھی اس قدر لالچی ہے کہ پیسے لے کر کے غلط فیصلے کر دے گا. اب ایسے موقع پر دفع ظلم کے لیے اور حصول حق کے لیے، جبکہ اس کا حق دبایا جا رہا ہو، اس مقصد کے لیے وہ رشوت دیتا ہے، تو یہ رشوت دینا راشی کے لیے جائز ہے، مرتشی کے لیے لینا ابھی بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ تو دفع ظلم کے لیے. تو اسی کو یہاں پہ فرمایا کہ رشوت دینا اپنی جان پر خوف کی وجہ سے یا اپنے مال پہ خوف کی وجہ سے، ڈر ہے کہ اگر ہم نے رشوت دے کر کے درست معاملہ نہ کیا تو پھر تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، قتل کی کوشش کی جائے گی، یا مال کو ظلمن حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کسی اور کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد سب کے سب ضبط کر لی جائے گی، چلو پیسے دے کر کے معاملات صحیح کرو اور اپنا حق حاصل کرو. ایسے حالات میں رشوت دینا جائز ہے، لینا پھر بھی جائز نہیں ہے. یہاں پر اس نسخے میں لیسویہ امرہ ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں یہاں پر او بھی ہے. یہ دیکھیے، اس نسخے میں او لیسوی امرہ عند سلطان او امیر، تو تین چیزیں ہو گئیں، اور اگر او نہیں ہے تو خوف علی المال اور خوف علی النفس کی وجہ بتائی. یعنی رشوت دینے کا مقصد کہ جان پر یا مال پر خوف ہو تاکہ اس کے معاملے کو بادشاہ کی بارگاہ میں درست کر دیا جائے. اور یہاں اگر او ہے جو زیادہ مناسب لگتا ہے، اس کا مطلب تین مثالیں ہو گئیں. اگر یہاں پر او موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ رشوت دینا اپنی جان پر خوف کی وجہ سے یا اپنے مال پر خوف کی وجہ سے، یا بادشاہ اور امیر وقت کی بارگاہ میں اس کے معاملے کو بگاڑ دیا گیا اور اس کی درستگی کے لیے اس نے پیسے دیے تاکہ درست خبر پہنچائی جائے. یہ کیا چیز ہو گئی؟ بادشاہ کی بارگاہ میں اپنے کیس کو سدھارنے کے لیے. دیکھیے، اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں وہ یوں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے درباری جو ہوتے ہیں، جاسوس جو ہوتے ہیں، انہی میں بہت ساری غلط نیتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو کسی کو بھی وہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی طور پر کوئی دشمنی ہو جائے تو بادشاہ کے مقربین جو ہوتے ہیں وہ اس کے پاس الٹی سیدھی خبریں پہنچاتے ہیں، نمیمہ کرتے ہیں، بادشاہ کو یا امیر کو اس بندے کے خلاف اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں. پھر بادشاہ اگر ناراض ہو گیا، امیر اگر ناراض ہو گیا تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے. حالانکہ جو باتیں بادشاہ کو پہنچائی گئی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اس لیے کسی بندے کو پیسہ دے کر کے اس بات پر آمادہ کرنا کہ سلطان کو یا امیر کو درست باتیں بتائی جائیں، اور یہ جو الٹی سیدھی خبریں پہنچائی گئی ہیں وہ سب جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے معاملات کو درست کر دیا جائے. اس میں بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. اس مقصد کے لیے اگر کوئی وہ رشوت دیتا ہے تو دینا جائز ہے، لیکن لینا پھر بھی جائز نہیں ہے. چلیے آگے کہتے ہیں الا للقاضی، یہ استثناء سے بھی استثناء ہے. پہلے تو استثناء آ گیا نا کہ رشوت ہے، نائحہ کی اجرت ہے، ضامر کی اجرت ہے، ربا ہے، زنا کی اجرت ہے، کاہن کی فیس ہے، یہ سب کے سب حرام ہے، مگر رشوت جو ہے وہ جان اور مال کی حفاظت اور ظلم کے دفاع کے لیے رشوت دینا درست ہے. لیکن آگے کہتے ہیں الا للقاضی، مگر قاضی کے لیے، فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، کہ اخذ و اعطاء دونوں حرام ہیں. یعنی یہ سب مقصد اگر ہو، اپنی جان پر خوف ہو یا اپنے مال پر خوف ہو یا اس کے معاملے کو بادشاہ یا امیر کے پاس درست کرنا مقصد ہو، تو یہ سلطان کے لیے یا امیر کے لیے رشوت دینا یہ الگ معاملہ ہے، اور قاضی کو رشوت دینا یہ الگ معاملہ ہے.
یہاں تو لینا دینا دونوں حرام ہے، وہاں تو دینا جائز ہوگا، لینا حرام ہوگا، سلطان اسلام کو یا امیر کو، کیونکہ امیر کو کیا پریشانی ہے کہ وہ رشوت دے رہا ہے، پریشانی تو اس بندے کو، رعایا کو ہے کہ جس کے لیے جو جان یا مال کے مسائل کھڑے کر دیے گئے۔ دوسری لنک نہیں گئی ہے لڑکیوں کو۔ جی، اور اس استثناء کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کو کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ، کہ قاضی کے لیے لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں یہ اپنے طور پر ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی جان یا مال کا خوف جو ہو وہ جان اور مال کا خوف مانا جاتا ہے، اور قاضی کی طرف سے جو خوف ہو یہ خوف نہیں مانا جائے گا۔ دیکھیے کیا فرمایا یہاں پر، علامہ حموی نے کہا ہے الا للقاضی فانه يحرم الاخذ والاعطاء، کہتے ہیں وجہ الاستثناء ان الخشیۃ علی نفسی من القاضی کلا خشیتی، قاضی سے جان پر کیا خطرہ ہے، اس کو وہ تو بندھا ہوا ہے، وہ تو اسٹیٹ کا امپلائی ہے، وہ خود ملازم ہے، وہ ایک خاص دائرے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ دیکھ لیجیے لأن وضعه ان يحكم بالشرع بخلاف الامیر ونحوی، امیروں اور بادشاہوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو کون کسی دائرے میں گھیرے گا، ان سے اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ ظلم کرنا چاہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی طرف سے اگر جان اور مال کا خوف ہو اور اس سے بچنے کے لیے کوئی رشوت دے تو یہ رشوت دینا جائز ہے، لینا جائز نہیں ہے۔ رہا قاضی کا معاملہ تو قاضی کو رشوت دینا اور لینا یہ دونوں حرام ہیں، کما بیناہ فی شرح الکنز من القضاء وفک الاسیر، جیسا کہ ہم نے اس مسئلے کو قضاء اور فک الاسیر کے مسئلے میں کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ، یہ استثناء کی ایک اور مثال فرمائے اعطاء شیء لمن یخاف حجوہ، کہ جس کی حجو کی ڈر ہو اس کو کچھ دے دینا، یہ بھی دینا درست ہے اور لینا حرام ہے، یہ بھی ایک طرح سے رشوت ہے کہ شاعر وقت ہے، اس کو لالچ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے قصیدے پڑھتا رہے اور تعریفیں کرتا رہے اور خوب نوٹ کمائے، اور اگر کوئی بخیلی کرتا ہے اور اس کے اشعار پر خاطر خواہ داد نہیں دیتا، خاطر خواہ چھوٹ اور نذرانے نہیں دیتا، تو پھر وہ ناراض ہو کر کے اس کے خلاف اشعار کہتا ہے، ہجوم میں اشعار کہتا ہے، اور ہجوم میں اشعار کہنے سے اس کے خلاف لوگ تیار ہو جاتے ہیں یا اس کی برائیاں عام ہوتی ہیں معاشرے میں۔ تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ ایسے شاعروں کو کچھ دے دیا کرے خوش کرنے کے لیے تاکہ اس کے شر سے پناہ ملے، دفع شر کے لیے، تو دینا جائز اور لینا حرام۔ اسی طرح سے اور دیکھیے ولو خاف الوصی ان یستولی غاصب علی المال فلہ اداء شیء لیخلصہ کما فی الخلاصہ، یہ وصی کو اگر اندیشہ ہو گیا
کہ کوئی غاصب کہیں مال پر کنٹرول نہ پالے، تو اس لیے وصی کو حق حاصل ہے کہ کچھ اس غاصب کو دے دے، تاکہ اس مال کو اس سے رہائی دلا دے، اس مال کو بچا لے جائے، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے۔ دیکھ لیجئے کیا فرمایا کہ بچے کے لیے باپ نے موت کے وقت جو ہے کچھ رقم رکھ دیا تھا، اور کسی کو وصی بنا دیا تھا کہ جب بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو پیسے دے دیے جائیں، اور جب سمجھدار جب تک نہیں ہوتا تب تک مناسب طور پر اس کے فائدے کے لیے رقم کو خرچ کیا جائے۔ اب جو وصی ہے اسے اندیشہ ہو گیا کہ کوئی غاصب ہے جو اس پوری جائیداد پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے کچھ رشوت دے دی جائے، کچھ پیسے دے دے کر کے اسے خاموش کر دیا جائے تو اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو وصی کو حق حاصل ہے کہ کچھ دے لے کر کے جائیداد بچا لے جائے، وہ مال بچا لے جائے جو جس کی نگہداشت وصی کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ وصی خلاف معروف کوئی رقم خرچ نہیں کر سکتا۔ جس مال کا وہ وصی بنایا گیا ہے بچے کے حق میں یا کسی کے حق میں، اس مال سے ہاں غیر معروف اور دستور کے خلاف اور ضرورت کے بغیر اور غلط طور پر کوئی رقم کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر مال کو بچانے کے لیے، جائیداد کی حفاظت کے لیے اگر رشوت اسی رقم سے دینی پڑ رہی ہے تو یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، دینا جائز لیکن لینا حرام۔ یہ چند استثنائی مثالیں تھیں۔ اب آگے فرماتے ہیں وَهَلْ يَحُلُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ سَأَلَ وَمَعَهُ قُوتُ يَوْمِهِ۔ ایک سوال، فرماتے کہ کیا صدقہ دینا ایسے شخص کو جو کہ مانگے حالانکہ اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہے، کیا ایسے شخص کو صدقہ دینا جائز ہے؟ یعنی اس دن کے لیے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اور پھر وہ صدقہ وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ حدیث پاک کی روح سے یہ سوال جائز نہیں ہے۔ جب بندہ محتاج ہو جاتا ہے تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سوال کر سکتا ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ سوال کرے، 10 سے سوال کسی کے سامنے دراز کرے، یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس کھانے کو ہے اور پھر بھی سوال کرے تو اس پر جو ہے بڑی وعید آئی ہے کہ یہ سوال اس کے پیشانی پر ایک نقطہ بن کر قیامت کے دن آئے گا، تو وبال اس کا پڑے گا۔ لہٰذا بات کلیئر ہو گئی کہ آج کی روزی کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، آج کھا پی سکتا ہے، پھر بھی آج سوال کر رہا ہے، تو کیا اس کو صدقے کی رقم دینا حلال ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ فرماتے ہیں تردد الاکمل فی شرح المشارق فی، علامہ اکمل نے مشارق کی شرح میں اس مسئلے میں تردد کا اظہار کیا ہے۔ تردد کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں، اس میں تو تردد ہے، دینا حلال ہو، دینا حلال نہ ہو۔ ہے تو فقیر، کیونکہ آج کی روزی اس کے پاس ہے، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ غنی ہو گیا۔ غنی کی تو ایک خاص تعریف ہے کہ اتنا مال ہو جو صاحب نصاب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب صرف آج کے لیے اس کے پاس کھانے کا سامان اور غذا موجود ہے تو اس سے وہ غنی تو نہیں ہو گیا، فقیر کا فقیر رہا، بس یہ کہ مسکین نہیں ہے وہ۔ تو جب وہ فقیر ہے تو صدقہ تو فقیر ہی کو دیا جاتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے جو اس کے خلاف ہے کہ دینا مناسب نہیں لگتا، کہ یہ بندہ اور دیگر فقراء کی طرح نہیں ہے، یہ تو منگتا ہے، بھکاری ہے، یہ مانگ رہا ہے، اور مانگنا ہر حال میں جائز نہیں ہے، اس کے لیے تو مانگنا حرام ہے۔ اور جب مانگنا حرام ہے تو اس کو آپ دیں گے تو حرام چیز پر اس کی مدد کریں گے، ایک حرام فعل پر اس کا تعاون کرنا ہو گیا، اس لیے دینا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں جہتیں یہاں پر موجود ہیں، اسی لیے فرماتے کہ علامہ اکمل نے اس میں تردد کا اظہار فرمایا، تو کہتے ہیں کہ فَمُقْتَضَى أَصْلِ الْقَاعِدَةِ الْحُرْمَةُ، اصل قاعدہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ حرام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھکاری
آج کا غلہ رکھتا ہے، کھانے کے سامان ہیں اس کے پاس، اور اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو ایسے بندے کو صدقہ دینا حلال نہیں ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے۔ اصل قاعدے کا مقتضا تو یہی ہے کہ حرام ہونا چاہیے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جسے لینا حرام اسے دینا بھی حرام، تو جب اسے سوال کرنا حرام تو اس کو دیں گے تو اسی حرام پر تو تعاون ہوا، لینا حرام تو دینا حرام۔ تقاضا قاعدے کا، اصل قاعدہ کا مقتضا یہ ہے کہ یہ حرام ہو، مگر کہتے ہیں الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے ان الصدقۃ ہونا ہبۃ کالتصدق علی الغنی، یہاں پر صدقہ ہبہ کے درجے میں ہو، صدقہ ہبہ کے درجے میں ہو۔ میں نے کبھی صدقہ اور ہبہ کا فرق بتایا تھا، ہبہ میں چھوٹا بڑا کا معاملہ نہیں ہوتا، اور اس کا جو ہے وہ ہبہ میں جو موہوب لہو ہے، جس کو کچھ دیا جائے اس کا فقیر ہونے کا اعتبار بھی نہیں ہوتا، کسی بھی جہت سے اس کی ضرورت دیکھی اور دے دیا تو یہ ہبہ ہے۔ ہدیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی دیکھنا نہیں ہوتا، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی زوجہ کو، دوست کو، احباب کو، مالدار کو، غنی کو، کسی کو بھی تحفہ دیتے ہیں تو وہاں تو جس کو تحفہ دیتے ہیں اس کی خوشی مقصود ہوتی ہے۔ صدقہ میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے، اور ہبہ میں کیا ہوتا ہے کہ موہوب لہو کی ضرورت پوری کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صدقہ جو ہے نا ہبہ کے درجے میں، صدقہ ہبہ کے درجے میں، قد تصدق علی الغنی، جیسے کہ غنی پر تصدق، یہ کیسے آپ غنی پر تصدق کر سکتے ہیں؟ غنی تو غنی ہے، مالدار ہے وہ، تو غنی پر تصدق جو ہے، جو صدقہ نافلہ ہے، آپ کو پتہ ہے مستحب صدقات، صدقات واجبہ غنی پر حرام، لیکن صدقات نافلہ غنی پر جائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقات نافلہ ہبہ کے درجے میں ہے، اور غنی کو بھی کوئی چیز آپ ہبہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بندہ بھکاری ہے اور آج کے کھانے کا سامان اس کے پاس ہے، پھر بھی وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو اس کا مانگنا حرام، لیکن اس کو دینا یہ جو ہے نا جائز ہے، اس وجہ سے کہ یہ صدقہ جو ہے نا صدقے کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہبہ کے حکم میں ہے، اور ہبہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے تنبیہ فرماتے ہیں وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَاعِدَةُ مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ، اس قاعدے سے قریب ایک دوسرا قاعدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ما حرم فعلُهُ حرم طلب، جس کا کرنا حرام اس کا مطالبہ حرام۔ یہاں تو یہ تھا کہ جس کا لینا حرام اس کا دینا حرام، جس چیز کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام، اور یہاں فرمانے جس فعل کا کرنا حرام اس فعل کی طلب بھی حرام ہے، الا فی مسئلتین، جیسے مثال کے طور پر چوری کرنا حرام تو چوری کا مطالبہ بھی حرام، زنا کرنا حرام تو زنا کی طلب بھی حرام، غصب کرنا حرام تو غصب کی طلب بھی حرام۔ الا فی مسئلتین، مگر یہاں پر استثناء ہے دو مسئلوں کا۔ یہ کیا ہے؟ الاولا، پہلا مسئلہ جو اس قاعدے سے خارج ہے، یہ ذیلی قاعدہ جو کہ اصل قاعدہ سے ملحق ہے، بہت تھوڑا سا فرق ہے، تو اس قاعدے سے خارج دو مثالیں ہیں۔ الاولا، پہلی مثال، ادعا دعوی صادقتا فانکر الغریم فلہ تحلیفہ، کہ مدعی نے سچا دعویٰ کر دیا اور غریم نے انکار کر دیا، تو فلہ تحلیف ہو، تو مدعی کو حق حاصل ہے کہ غریم کو قسم دلائے۔ جی، مدعی نے دعویٰ کیا اور اس کا دعویٰ سچا تھا، مثال کے طور پر زید کسی مکان کا مالک ہے اور اس مکان میں بکر رہتا ہے، اس کو کرائے پہ رکھا تھا یا کسی طور پر عاریت کے طور پہ رکھ دیا تھا، اب وہ بکر نکلنے سے منع کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا نہیں ہے، میرا ہے مکان، حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ یہ مکان زید کا ہے، تو زید نے مقدمہ دائر کر دیا دارالقضا میں، یہ مکان میرا ہے، اور یہ دعویٰ سچا ہے، مدعی کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ اب غریب نے کیا کیا کہ اس کا انکار کر دیا۔ قرض کی بات لے لیجئے،
یا کوئی مکان کی بات جو ہم نے کہہ دی، کوئی بھی مثال لے لیجیے، مدعی نے سچا دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے، یا بکر جو ہے میرا قرض دار ہے، اور غریم جو ہے انکار کر رہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی قرض نہیں لیا، یا یہ مکان بالکل ان کا نہیں ہے، یہ میرے قبضے میں ہے تو میرا ہوا۔ ایسی صورت میں جب مدعی کو پتا ہے کہ میرا دعویٰ سچا ہے اور یہ جھوٹ بول کر کے یہ مال حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا مدعی کو حق حاصل ہے کہ اسے قسم دلائے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب یہ مدعی ہے، زید مدعی ہے، تو زید کے اوپر لازم ہے کہ وہ بینہ پیش کرے، زید کے اوپر بینہ پیش کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر بینہ پیش نہ کر سکے تو پھر قاضی منکر کو قسم دیتا ہے، یمین جو ہے وہ منکر کی ذمہ داری۔ تو مدعی نے قسم دلائی منکر کو، چلو تم قسم کھاؤ، اور قسم کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منکر قسم اٹھانے سے انکار کر دے۔ آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ قسم دلاتے ہی اس لیے ہیں کہ نقول کی امید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا حوالہ دے کر کے، قسم لے کر کے کوئی اپنی بات پر جو ہے وہ جمع رہے اور جھوٹی قسم کھائے، یہ ایک مومن کی شان سے بعید ہے۔ تو جب اسے قسم دی جائے گی وہ قسم سے انکار کرے گا۔ یہ زمانہ تو ایسا نہیں رہا، یہاں تو جھوٹی قسم کھا کھا کر کے لوگ کیس کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک معاملہ تو ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے نا ایمانی حرارت اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہو تو انہیں قسم دی جائے گی تو وہ قسم کھانے سے انکار کریں گے اگر جھوٹے ہیں تو، یوں ہی دعویٰ کرتے رہیں گے لیکن جب قسم دی جائے گی تو انکار کریں گے۔ تو اس لیے قسم دلاتے ہی اس لیے ہیں کہ نقول کی امید ہوتی ہے، جب نقول کرے گا، انکار کرے گا، تو انکار بھی جو ہے وہ اقرار کے درجے میں ہے، اور ایسے وقت میں قاضی جو ہے وہ مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ تم یمین لے نہیں رہے ہو، حلف اٹھا نہیں رہے ہو، اس لیے تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ جائے گا مدعی کے حق میں۔ تو اب یہاں پہ مثال یہ ہوئی کہ سچا دعویٰ کیا، غریم نے انکار کیا، تو مدعی غریم کو قسم دلا سکتا ہے؟ ہاں ہاں دلا سکتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، جب غریم جھوٹا ہے اور مدعی سچا ہے تو مدعی کو تو پتا ہے کہ بکر جو ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹی، اب اس سے قسم دلانا، اسے قسم دلانا اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ پر اسے قسم اٹھوانا ہے، اور جھوٹی بات پر قسم اٹھوانا یعنی جھوٹی بات پر قسم اٹھانا حرام، تو اٹھوانا بھی حرام ہونا چاہیے۔ جھوٹی بات پر حلف لینا، حلف اٹھانا یہ حرام، تو حلف اٹھوانا یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ لیکن اسی کو مستثنا قرار دیا کہ یہاں پر قسم کھانا جھوٹی بات پر یہ تو حرام ہے، لیکن قسم دلانا جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسے قسم دلائی جا رہی ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ پر قسم کھائے، مقصد یہ ہے کہ وہ انکار کر دے، مقصد یہ ہے کہ وہ انکار کر دے اور پھر مدعی کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے۔ اس لیے مدعی غریم کو قسم دلائے یہ درست ہے، اس کا کرنا حرام لیکن اس کا طلب حرام نہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، الجزیۃ یجوز طلبها من الذمی مع انہ یحرم علیہ اعطاؤها، جزیہ ذمی سے طلب کرنا جائز ہے حالانکہ جزیہ دینا حرام ہے۔ جزیے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ذمی کے اوپر، دارالاسلام میں جو ذمی رہتے ہیں ان کے اوپر اسلامک اسٹیٹ جو ہے نا وہ جزیہ نافذ کر دیتی ہے، اور یہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا معاوضہ ہے۔ تو ذمی پر جو جزیہ نافذ کر دیا گیا ہے تو جزیہ کا مطالبہ تو ذمی سے کیا جائے گا، اور یہ بالکل جائز ہے۔ حالانکہ فرمایا یحرم علیہ اعطاؤها، ذمی پر جزیہ دینا حرام ہے۔ اس موقع پر علامہ حموی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس مسئلے پر مبنی ہے کہ غیر مسلم بھی شرع کے مخاطب اور مکلف ہیں، احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، ورنہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذمی کو جزیہ دینا حرام؟ جزیہ لینا دینا یہ تو احکام
یہ فرعی ہے نا، یہ فرعی مسئلہ ہے، یہ اصولی مسئلہ تو ہے نہیں. ان کے اوپر تو فرض ہے کہ وہ ایمان لائیں. نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے، روزہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، پہلے ایمان لانا فرض ہے. لیکن دوسرا جو موقف اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم بھی اصول کے ساتھ ساتھ فروع کے بھی مخاطب ہیں، مکلف ہیں. جی، تو اس والے مسئلے پر یہ مثال مبنی ہے کہ جزیہ کا طلب کرنا جائز، لیکن ذمی کے اوپر حرام ہے کہ وہ جزیہ دے. تو یہ کون سی بات ہو گئی کہ ذمی کے اوپر جزیہ دینا حرام؟ وجہ دیکھیے، فرماتے لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِّنْ إِزَالَةِ الْكُفْرِ بِالْإِسْلام، اس لیے کہ ذمی اسلام لا کر کے کفر کے ازالے پر قابو رکھتا ہے. جی، فَإِعْطَاؤُهُ إِيَّاهَا إِنَّمَا هُوَ لِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ، اور پھر بھی ذمی اگر وہ دیتا ہے، یعنی جزیہ دیتا ہے، تو یہ کس لیے دیتا ہوا؟ کفر پر استمرار کے لیے، اور کفر پر استمرار حرام ہے. کہنا یہ ہے کہ بتائیے ذمی جو جزیہ دیتا ہے وہ اسی لیے تو، جزیہ تو مسلمانوں پر نہیں ہے، مسلمان تو عشر دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جزیہ تو نہیں دیتے. تو ذمیوں پر جو جزیہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ان کو کفر پر ہی باقی رہنا ہے تو مسلمانوں کے ملک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، اور پھر اپنے کفر پر باقی رہ سکتے ہیں. اس کے لیے وہ جزیہ دیں. تو اب یہ بتائیے کہ ذمی جو ہے وہ کفر پر باقی ہے، لیکن اس کو یہ تو قابو ہے، یہ تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کل کو مشرف با اسلام ہو جائے، کفر کی زنجیر توڑ دے اور اسلام کے حلقے میں آ جائے، تو پھر اسی دن سے اس کے اوپر سے ذمی جزیہ کینسل، ختم. تو جب تک وہ جزیہ دیتا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر پر باقی رہنا چاہتا ہے. اور اگر کفر پر باقی نہ رہنا چاہتا، اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہے، تو پھر تو جزیہ نہ دیتا وہ. لیکن جزیہ دیے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کافر رہنا چاہتا ہے، یہ حرام ہے. حالت کفر پر استمرار جو ہے نا حرام ہے. لہٰذا اس مقصد سے کوئی جزیہ دے گا جو کہ ذمی دے رہا ہے تو جزیہ دینا حرام، کیونکہ اس کا مقصد استمرار علی الکفر ہے. یہ حرام تو جزیہ دینا حرام. تو اس کا جزیہ دینا حرام ہے، لیکن سلطان اسلام جو اس سے جزیہ لے رہا ہے وہ جائز ہے. جی، فرماتے ہیں کہ وَالْأُولَى مَنْقُولَةٌ عِنْدَنَا وَلَمْ أَرَ الثَّانِيَةَ، عِنْدَهَا نہیں بلکہ عِنْدَنَا ہونا چاہیے. جی حضور عندنا ہے. عِنْدَنَا. فرماتے کہ پہلا والا مسئلہ، یعنی یہ مسئلہ، یہ تو ہمارے یہاں منقول ہے، یعنی فقہ کی کتابوں میں یہ منصوص مسئلہ ہے. لیکن دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں. فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا، جزیہ والا مسئلہ خود انہوں نے بیان کیا. دیکھیے تو علامہ بیری زادہ کے حاشیے میں مجھے یاد آتا ہے کچھ ہے. علامہ بیری زادہ جو ہے نا یہ فرماتے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، رأیت، یہ فرماتے کہ میں نے یہ دیکھا ہے. رأيت في أثناء المطالعة ما يقتضي أنه يكون الإعطاء حراما عليه. قال في التجريد الجزية تجب جزاء على كفره، انتهى. کہتے ہیں پھر میں نے مستصفیٰ میں دیکھا جو اس کے خلاف ہے. اس پہ کچھ گفتگو فرمائی ہے انہوں نے، اور وہ اس بات پر ہے کہ جزیہ کا معاملہ کیا یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ استمرار علی الکفر پر جزیہ دینا ہوتا ہے،
استمرار علی الکفر پر اگر جزیہ دینا ہوتا ہے تو استمرار علی الکفر تو حرام ہے، تو جزیہ دینا بھی حرام ہے، تو یہ ایک توجیہ ہو گئی۔ ورنہ جزیہ جو دینا ہوتا ہے وہ جان اور مال کی حفاظت کا معاوضہ ہوتا ہے، ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے، یعنی ذمی پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو اسلامک سلطنت جو ہے نا اس کی حفاظت کرے گی۔ اسی لیے ایسا بھی ہوا سلاطین اسلام کے زمانے میں کہ اگر خوف ہے کہ کوئی دارالحرب سے دارالاسلام پر حملہ ہو سکتا ہے اور ہم دفاع نہیں کر پائیں گے، تو پھر سب کے سارے ذمیوں کے جزیے واپس کر دیے گئے، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری مشکل ہے۔ تو یہ حفاظت کی اجرت ہے، یہ معاوضہ ہے، یہ بدل ہے، اور یہ حفاظت کا بدل ہے، تب تو پھر دینا حرام نہیں ہونا چاہیے، نہ لینا حرام نہ دینا حرام۔ لیکن لینا جو ہے وہ طلب کرنا، لینا جائز اور دینا حرام، یہ اسی صورت میں جو کہ انہوں نے بیان کی کہ کافر جو ہے وہ اسلام قبول کر کے کفر تو ظاہر کر سکتا ہے، پھر بھی وہ پیسہ دیا جا رہا اس کا مطلب کافر رہنا چاہتا ہے، یہ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔